بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ صبح سورج نکلنے کے بعد ایک ایسا نورانی وقت آتا ہے جس میں صرف چند منٹ کی عبادت آپ کو ایک مکمل مقبول حج اور عمرے کا ثواب دلا سکتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم میں موجود 360 جوڑوں کا صدقہ روزانہ صبح کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اور کیا آپ ان دو نمازوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوابین یعنی اپنے رب کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والوں کی نماز قرار دیا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نماز اشراق اور نماز چاشت کی، جن کے بارے میں اکثر لوگ الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، ان کا صحیح وقت کیا ہے، ان کی رکعت کتنی ہے اور ان کو پڑھنے کا بالکل درست اور مستند طریقہ کیا ہے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں ان دونوں عظیم نمازوں کا مکمل طریقہ، وقت، فضیلت اور تمام ضروری مسائل اتنے آسان انداز میں سمجھیں گے کہ اس کے بعد آپ کو کبھی کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک بہت غور سے دیکھیے گا، کیونکہ آج آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا علمی اور عملی مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نماز اشراق اور نماز چاشت کیا دو الگ الگ نمازیں ہیں یا یہ ایک ہی نماز کے دو الگ الگ نام ہیں؟ اس مسئلے میں علماء کرام اور محدثین کی دو آراء ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی نماز کے دو نام ہیں، یعنی اس مبارک نماز کا آغاز سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے تو اسے اشراق کہا جاتا ہے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے تو اسی کو چاشت یا صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ دوسری رائے کے مطابق یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں۔ اشراق وہ نماز ہیں جو سورج نکلنے کے فوراً بعد پڑھی جائے، اور چاشت وہ نماز ہیں جو دن چڑھے دھوپ تیز ہونے پر پڑھی جائے۔ آپ جس رائے پر بھی عمل کریں، دونوں ہی صورتوں میں ان اوقات میں نوافل ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت اور بے شمار فضائل کا ذریعہ ہے۔ آئیے اب ہم ان دونوں نمازوں کے اوقات کو بالکل گھڑی کے وقت کے مطابق واضح طور پر سمجھتے ہیں، کیونکہ وقت کی درستگی ان نمازوں کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ نماز اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو عین طلوع کے وقت، یعنی جب سورج نکل رہا ہو، ہر قسم کی نماز پڑھنا سخت ممنوع اور حرام ہے۔ ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ انتظار کریں، یہاں تک کہ سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے۔ جب یہ وقت گزر جائے تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو کہ عام طور پر کیلنڈر میں دیے گئے وقت طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد کا وقت ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نماز چاشت یعنی صلاۃ الضحیٰ کے وقت کی۔ چاشت کا وقت اشراق کے بعد سے شروع ہو کر زوال کے وقت یعنی دوپہر کو نصف النہار سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ لیکن اس کا سب سے افضل اور بہترین وقت کون سا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
اوبین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز کا بہترین وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں دھوپ کی شدت سے جلنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب صبح کا تقریباً چوتھائی حصہ گزر جائے، یعنی اگر سورج 6 بجے نکلتا ہے اور ظہر 12:30 بجے ہیں، تو 9 اور 10 بجے کے درمیان کا وقت چاشت کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اشراق کی نماز کے لیے فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا ضروری ہے؟ جامع ترمذی کی ایک مشہور اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر وہ اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ انسان فجر کے بعد دنیاوی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے جائے نماز پڑھ ہی بیٹھا رہے، استغفار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے یا تسبیحات پڑھے، اور پھر جیسے ہی مکروہ وقت ختم ہو 2 رکعت ادا کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے، مثلاً خواتین گھر کے کام کاج کے لیے اٹھ جاتی ہے، یا کوئی مرد مسجد سے گھر چلا جاتا ہے، یا اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور پھر سورج بلند ہونے پر اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو علماء کرام کے نزدیک اسے بھی اشراق کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا، کیونکہ اصل مقصد اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے آباد کرنا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں رکعات کی تعداد کی، کہ ہمیں اشراق اور چاشت کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ نماز اشراق کی کم از کم تعداد 2 رکعت ہیں، اور آپ اسے 4 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ نماز چاشت کی کم از کم تعداد 2 رکعت ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی تعداد 4، 6 اور 8 رکعت تک ثابت ہے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام اور اہل علم نے اسے 12 رکعت تک پڑھنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ اپنی ہمت اور وقت کے مطابق 2 رکعت کر کے جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو صرف 2 رکعت ہی پڑھ لیں، تاکہ آپ اس دن کے فضائل سے محروم نہ رہیں۔ اب آئیے ان نمازوں کی نیت کے طریقے کو سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ نیت کے الفاظ کے چکر میں پریشان رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے عربی یا اردو میں مخصوص الفاظ دہرانا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ جب آپ صبح کے وقت وضو کر کے جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ میں اشراق یا چاشت کی نماز نفل نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی نیت مکمل ہو چکی ہے۔ اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو سادگی سے کہہ سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز اشراق یا نماز چاشت نفلی واسطے اللہ تعالیٰ کے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اب ہم اس نماز کے عملی طریقے کی طرف آتے ہیں کہ اس میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ نماز اشراق اور نماز چاشت کا طریقہ بالکل عام نفل نماز کی طرح ہے۔ پہلی رکعت میں
सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक पढ़ने के बाद ताऊज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। फिर सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद कुरान मजीद की कोई भी सूरत जो आपको याद हो पढ़ सकते हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि इशराक या चाश्त के लिए कोई ख़ास सूरतें मुकर्रर हैं, जैसे सूरह शम्स या सूरह ज़ुहा। याद रखिए, शरीयत ने कोई भी सूरत फ़र्ज़ या लाजिम नहीं की। आपको जो भी सूरत आसानी से याद हो, चाहे वो सूरह इखलास हो, सूरह कौसर हो या कोई और सूरत, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आम नमाज की तरह रुकू और सजदे करें और दूसरी रकात भी इसी तरह मुकम्मल करके कायदा में बैठें। अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर देंगे। अगर आप 4 या 8 रकात पढ़ना चाहते हैं तो 2-2 रकात करके सलाम फेरना सबसे अफजल और मसनून तरीक़ा है। अब हम इन दोनों नमाज़ों की उन फ़जीलतों का ज़िक्र करते हैं जो सही और मुस्तनिद अहादीस से साबित है और जिन्हें सुनकर आपका दिल तड़प उठेगा कि आप आज ही से इन नमाज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। पहली बड़ी फ़जीलत जो सही मुस्लिम की हदीस में आई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं और हर इंसान पर रोज़ाना सुबह अपने हर जोड़ का सदका देना लाजिम है। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी ताकत किस में है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में थूक नज़र आए तो उसे मिटाना, रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ हटाना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये सब सदका है। लेकिन फिर आपने एक बहुत ही आसान और अजीम हल बताया कि अगर कोई शख्स चाश्त की 2 रकातें पढ़ ले तो वो उसके पूरे जिस्म के 360 जोड़ों की तरफ से सदक़े के लिए काफ़ी हो जाती है। सुबहान अल्लाह। ज़रा सोचिए, सिर्फ़ 2 मिनट की ये 2 रकातें आपके पूरे वजूद का शुक्राना अदा कर देती है। दूसरी अजीम फ़जीलत मस्नद अहमद और तिरमिज़ी की रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए इब्ने आदम, तो दिन के अव्वल हिस्से में मेरे लिए 4 रकात पढ़ने से आजिज़ ना बन, मैं दिन के आखिरी हिस्से तक तेरे तमाम उमूर की किफ़ालत करूँगा। यानी जो शख्स सुबह के वक्त अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुक जाता है, अल्लाह ताला उसके पूरे दिन के कामों की ज़िम्मेदारी ले लेता है और उसे हर किस्म के शर और परेशानियों से महफूज रखता है। अब आइए उन आम गलतियों और मसाइल की तरफ जो इन नमाज़ों के हवाले से मुआशरे में पाए जाते हैं। सबसे पहली बड़ी गलती वक्त का दुरुस्त तयन न करना है। बहुत से लोग जैसे ही फ़जर की नमाज़ ख़त्म होती है फ़ौरन इशराक पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। याद रखिए, फ़जर की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने और उसके 15-20 मिनट बाद तक हर किस्म की नफल नमाज पढ़ना गुनाह है और ये वक्त शैतान के सींगों के दरमियान सूरज तुलू होने का होता है। इसलिए घड़ी के वक्त का ख़ास ख्याल रखिए। दूसरी गलती ये है कि लोग समझते हैं कि अगर किसी दिन फ़जर की नमाज क़ज़ा हो गई तो अब वो इशराक या चाश्त नहीं पढ़ सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप किसी दिन सोते रह गए या किसी मजबूरी से फ़जर क़ज़ा हो गई तो जब आप बेदार हों पहले फ़जर की क़ज़ा पढ़ें
اور اس کے بعد اگر چاشت کا وقت باقی ہو تو آپ چاشت کی نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ خواتین کے حوالے سے ہے۔ اکثر خواتین گھر کے کاموں کی وجہ سے سمجھتی ہے کہ وہ اشراق نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ وہ فجر کے بعد جائے نماز پر نہیں بیٹھ پاتی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، خواتین فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے ضروری کام کر سکتی ہے، بچوں کو اسکول بھیج سکتی ہے، اور اس کے بعد جب بھی انہیں 9، 10 یا 11 بجے وقت ملے وہ چاشت کی نماز پڑھ لیں، انہیں پورا ثواب ملے گا۔ چوتھا اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ نمازیں سفر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتح مکہ کے موقع پر سفر کی حالت میں بھی چاشت کی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اس لیے آپ سفر میں بھی ہو یا حضر میں اس برکت والی نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اب میں آپ کو ایک ایسا نکتہ بتاتا ہوں جو آپ کے شوق کو مزید بڑھا دے گا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اشراق اور چاشت کی نماز روزانہ پڑھیں یا کبھی کبھی پڑھیں؟ محدثین کے درمیان اس میں بھی دونوں طرح کے آراء ملتی ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی کبھی پڑھتے تھے تاکہ یہ فرض نہ معلوم ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول اور پسندیدہ عمل یہ تھا کہ جس نیکی کو شروع کیا جائے اسے ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ اس لیے اگر آپ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا معمول بنا لیں تو یہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے اب ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک انتہائی دل نشین اور مسنون دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی لذت سے منور فرما۔ اے باری تعالی، ہمیں اشراق اور چاشت کی نمازوں کا پابند بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پورے دن کے تمام معاملات کی خود کفالت فرما، ہمیں شیطان کے شر سے اور نفس کے مکر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ مستند اور تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، نیچے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور آمین ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان فضائل سے فائدہ اٹھا سکے اور مزید ایسی ہی بہترین اور مستند اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔